السلام علیکم، میں ہوں سفیان بھٹی۔ ناظرین، پہلے جس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، دل نہیں بھرا، اب پھر ایک نئے سرے سے شروعات کر دی گئی ہے ملک کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے، اس کے اوپر الیکشن کمشنر صاحب کا ایک بڑا بیان آ گیا جناب، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں نہیں کروا سکتا۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے جس طریقے سے لندن میں ایک بیٹھ کر پلان بنا، جس کا عمران ریاض نے حرف بحرف پہلے بتا دیا تھا، اور میں تو خود پریشان ہو گیا کہ اس کے اوپر جب عمل درآمد ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، پہلے میں نے عمران ریاض خان صاحب کا ویڈیو بھی سنا تھا، جس طریقے سے اس نے بتایا تھا حرف بحرف سچ ہوا۔ لیکن اب پھر ایک عمران ریاض خان صاحب نے ایک اور نیوز دی ہے۔ تو میاں صاحب تو پہلی پریشان تھے، بھاگنے کی تیاریوں میں تھے، وہ تو جانے ہی نہیں چاہتے تھے الیکشن کے اندر، لیکن اب عمران ریاض خان صاحب نے ایک اور بیان دیا۔ انہوں نے بولا نہیں جناب، ہم الیکشن نہیں کرواتے۔ 25 کروڑ لوگ جو ہے نا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی جائیں، غربت میں دنس جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، لیکن میاں صاحب کی جو بادشاہت ہے نا، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ میاں صاحب کے جو خواب ہے ان کو پورے کرنے کے لیے یہ ملک ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ یہ جو ظلم و ستم اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے، یقین جانے کسی کنٹری کے اندر چلے جائیں نا، جہاں پر قانون نام کی کوئی چیز ہے، آپ ان لوگوں کو صرف اتنا بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ ظلم و ستم چل رہا ہے، تو وہ مانے گی نہیں، بولے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک اور وہاں پر ایک چھوٹا سا طبقہ بیٹھ کر آپ کے اوپر اس طریقے سے رول کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر تو جو ظلم ہو رہا ہے، مطلب ہر چیز تو ابھی تک رپورٹ بھی نہیں نا ہو رہی، جس طرح ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ تو اب الیکشن کمشنر صاحب نے ایک مہربانی فرمائی ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا جناب، انہوں نے بولا کہ ہم 8 فروری کو الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو کچل کے رکھ دیں، اس کو تہس نہس کر دیں، لیکن کسی قسم کی عدالت کی طرف سے انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں عزت مآب الیکشن کمشنر صاحب، جن کا ہر ایک فیصلہ بغض جھوٹا، جو کہ ایک بغض انسان، جھوٹا انسان ہے، تحریک انصاف کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے مداخلت بھی نہ ہو۔ جس طریقے سے بلے کا نشان چھینا گیا تو عدالت نے بحال کر دیا۔ اب اس بات پہ جناب کو غصہ آیا ہے تو اس نے بیان داغ دیا، وہ کہتے ہیں کہ جب عدالتوں کی اس حد تک مداخلت ہے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے 8 فروری کو، اور اب وہ سپریم کورٹ سے جناب رابطہ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے ایک اور جو نئی خبر دی ہے نا، اس کی وجہ سے میاں صاحب کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کریں کیا کریں، کہاں جائیں، اب نہ بھاگنے کے قابل رہے ہیں، نہ پاکستان میں رہنے کے قابل رہے ہیں۔ الیکشن لڑیں گے تو بدترین شکست ہوگی، زبردستی حکومت بنائیں گے تو چند دنوں میں اٹھا کر باہر پھینک دے گی پبلک، جس حد تک ان لوگوں نے پاکستانی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ تو اب وہ خود بڑا پریشان ہے۔ اس پریشانی کے حالت میں اوپر سے عمران ریاض خان صاحب ایک کریڈیبل صحافی، اس کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، اس نے ایک ایسی خبر دے دی ہے کہ میاں صاحب کو شاید نیند بھی نہ آئے، راتوں رات نہ لندن بھاگ جائے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے عمران ریاض نے یہ کہا ہے کہ جناب جس وجہ سے میاں صاحب کو یہاں بلایا گیا نا، جو خواب آنکھوں میں سجا کے میاں صاحب حکومت کرنے کے آئے ہیں یہاں، کہ میں جا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا اور مزے لوٹوں گا، دولت کو پھر سے لوٹوں گا اور پھر اپنے بچوں کی دولت میں اضافہ کروں گا بیرون ملک، تو یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ یہ میں کوئی تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میں خبر دے رہا ہوں، خبر میری ہوتی ہے مطلب انفارمیشن پر مبنی، کہیں سے جو خبریں آتی ہے ایجنسی سے بھی آ سکتی ہے، کہیں سے بھی مطلب آ سکتی ہے۔ اس نے ساتھ میں اشارہ دیا ایجنسی کا، تو میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، یہ کہا ہے عمران ریاض خان صاحب نے۔ میاں صاحب تو پہلی الیکشن سے بھاگ رہے تھے، اس کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی الیکشن کے اندر جانے کی، تو اوپر سے پھر عمران ریاض خان صاحب نے جو قہر ڈھا دیا، تو اب انہوں نے پھر فوراً جناب اعلان کروا دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جناب 8 فروری کو الیکشن نہیں کروائے جا سکتے کیونکہ عدالتوں کی جو مداخلت ہے، اور وہ تو عدالتوں کی مداخلت تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کو بھی لیون پلین فیلڈ دیں، اور جو بلے کا نشان چھینا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ تو کیونکہ اب تحریک انصاف اگر میدان میں ہوگی تو کسی کا باپ بھی الیکشن نہیں جیت سکتا، چاہے جتنی مرضی دھاندلی کر لے۔ یہ بات پاکستان کے ادارے بھی جانتے ہیں، میاں صاحب بھی جانتے ہیں، اور جناب الیکشن کمیشن صاحب بھی بخوبی اس بات سے واقف ہے، کیونکہ دھاندلی بھی تو پھر ایک حد تک ہی ہو سکتی ہے نا۔ تو اب الیکشن تو کسی صورت نہیں ہوگا، یہ تو پہلی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو پاکستانی پبلک کی پلز ہے نا، جس طرف وہ کھڑے ہیں، یہ ان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا۔ ان کو تو وہ پہلے توڑ چکے ہیں، اب ایک بار توڑیں یا 10 بار توڑیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب شکنجے میں آنا ہے تو اس کی سزا ایک بار توڑنے کی بھی وہی تو 10 بار توڑنے کی بھی وہی، لہٰذا ان کو پھر سے توڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا تھا 13 مئی کو، جو 14 مئی کو جو الیکشن کروانے تھے،
تو اب پھر 8 فروری والا فیصلہ پھر وہاں سپریم کورٹ سے رابطہ کر رہے ہیں جناب الیکشن کمیشن صاحب. اگر نہیں بھی وہاں پر بات سنی جائے گی تو وہ نہیں الیکشن کروائیں گے, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے, کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا پاکستان کے اندر, لیکن الیکشن یہ لوگ نہیں کروانے جا رہے, کیونکہ ان کو الیکشن کی صورت میں جو شکست نظر آ رہی ہے نا, یہ کبھی بھی وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی پبلک کس حال میں جی رہی ہے, کن مصیبتوں میں جی رہی ہے. ان کو صرف اپنی بادشاہت ہے, اپنے جو ان کے فوائد ہیں ان کے تحفظ چاہیے. ایک چور مفرور کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنا تاکہ وہ خود بھی لوٹے اور ان کے لوٹے ہوئے مال کا بھی تحفظ کرے. تو جناب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن صاحب پھر الیکشن سے بھاگ گئے, کیونکہ اگر ان لوگوں نے الیکشن کروانا ہوتا, جب پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ان کا ایک فیصلہ جب اڑایا تھا جو کہ ریٹرننگ آفیسر والا, تو تب یہ اگر الیکشن کروانا چاہتے تو یہ فوراً جناب چلے جاتے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں یہ نہیں گیا, ان لوگوں نے تو ٹریننگ روک دی تھی, تب بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. تو اب جب زبردستی ڈکٹیٹ کر کے سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن اناؤنس کروا دیا گیا, اس کے بعد پبلک کنٹرول میں نہیں آ رہی, ہر طرح کا ظلم و ستم کر لیا, تو اب جناب آخری فیصلہ ان کا یہ ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوگا, پھر کوشش کریں گے, پھر ظلم و ستم کریں گے, یا جو لوٹ رہے ہیں دوبارہ سے لوٹیں گے. تو حالات کو کارساز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ان کو لگے گا کہ اب میاں صاحب کو مسلط کیا جا سکتا ہے اس چور مفرور کو, تو تب دوبارہ شاید بات الیکشن کی جانب بڑھے. تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.